بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اخلاقی اقدار سے متصف ہونے کا حکم دیا ہے۔ مورل ویلیوز میں، اخلاقی اقدار میں بہت سی چیزیں ہیں، جن میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمسائے کے ساتھ، اپنے قریبی ساتھی کے ساتھ، اور جو آپ کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اسلام ہمیں جو بیسک عقائد کے ساتھ اعمال کی ترغیب دلاتا ہے، وہاں ہمیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر ایک دوسرے سے اپنے تعلق اور ربط کو مضبوط کرنے کا حکم بھی ارشاد فرماتا ہے۔ اسلام ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جب خیر خواہی کا درس دیتا ہے، حکم دیتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب ان کے لیے اخوت، رواداری، محبت، بھائی چارہ، اس کے فروغ کی بات کرتا ہے، تو وہ شخص جو اس کے کروٹ کا ساتھی ہے، ہمسایہ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ آپ کے ساتھ قریب بیٹھنے والا شخص بھی آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کے مکان کے ساتھ رہنے والا دوسرا وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے۔ اسی طرح آپ کے کاروبار میں، آپ کے کام میں جو آپ کے ساتھ شریک ہے، آپ کی ٹیبل کے ساتھ اس کی ٹیبل ہے، وہ آپ کا ہمسایہ، آپ کے کام میں، آپ کے بزنس میں وہ آپ کا ہمسایہ ہے۔ اسی طرح انفرادی طور پر یہ چیزیں ہم جہاں سمجھتے ہیں، وہاں اسلام نے کچھ اجتماعی تصور بھی دیے ہیں۔ ایک علاقے کے ساتھ دوسرے علاقے والے، جیسے پہلے قبائل ہوتے تھے، ایک قبیلے کے ساتھ دوسرا قبیلہ اگر ہے تو وہ قبیلے والا اس کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ بات بڑھتی جائے تو ایک ملک کے ساتھ جب دوسرا ملک ملتا ہے تو اس ملک کے لیے دوسرا ملک ہمسایہ ہوتا ہے، تو لہٰذا پڑوسی ملک ہوتا ہے۔ تو یہ مفہوم بڑھتا گیا، ایک فرد سے لے کر دوسرے فرد تک، ایک معاشرے سے لے کے دوسرے معاشرے تک، ایک ملک اور کنٹری سے لے کے دوسری کنٹری تک، گویا کہ یہ سارے کا سارا وہ اسلامی نظام ہے جس میں ہمیں ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے کے ساتھ تعلق دیکھتے ہوئے معاشی، معاشرتی اور مذہبی، ان تینوں اقدار کے اندر اس کے ساتھ اخلاقی اقدار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ہم بات کرتے ہیں معاشرتی طور پر، تو ظاہری بات ہے کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے جب ہم کسی ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کریں گے، خواہ وہ اجتماعی طور پر ہو یعنی ملکی سطح پر، خواہ وہ انفرادی طور پر ہو جیسے گھریلو سطح پر، خواہ وہ انفرادی طور پر کسی جگہ بزنس اور کاروبار یا جاب کرنے والے افراد ہوں، تو وہ ہر ایک جب اپنے پڑوسی، اپنے صاحب جنب اور اپنے کروٹ کے ساتھی کے ساتھ جب حسن سلوک کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو معاشرہ انفرادی ویلیو سے لے کر کولیکٹیولی تمام ویلیوز تک اتنا خوبصورت انداز دیتا ہے کہ پھر ہمیں آدھے صحابہ میں وہ مثال نظر آتی ہے کہ جب جاں بلب ہیں لیکن پانی پینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس لیے کہ ہر شخص اپنے ساتھی کی پیاس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی پیاس پر دوسرے کی پیاس کو فوقیت دے رہا ہے۔ یہ ہے تصور اسلام۔ ہمسائے کا تصور اسلام نے بڑا وسیع ہمیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اندر اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا جس کی عبادات تو بڑی ہیں لیکن اس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ سرکار فرماتے وَهِيَ فِي النَّارِ، وہ تو جہنم میں جانے والی ہے اگرچہ عبادات زیادہ ہیں۔ اور دوسری خاتون کا ذکر کیا گیا جس کی عبادات اتنی زیادہ تو نہیں تھی لیکن عرض کیا پیارے آقا اس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہِیَ فِی الجنہ، وہی جنت کی طرف جانے والی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ پڑوسی اور ہمسائے جو دن رات کے ہر عمل کے گواہ ہوتے ہیں، یہی پڑوسی ہیں۔ ان کے ساتھ اگر وہ غیر مسلم ہے بالفرض تو ہم مذہبی رواداری کو اپنائیں گے، ان کے مذہب کا احترام کریں گے۔ یقینی بات ہے جب ہم مذہبی رواداری کو اپناتے ہیں تو اس طرح معاشرہ خود بخود بہتری کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر وہ مسلمان ہے پھر تو ہمارے اوپر ایک نہیں کئی اعتبار سے کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ ایک تو اخوت کا رشتہ، ہم بھائی چارہ، پھر ہمسائے کا، پھر ایک حقوق۔ تو اتنے زیادہ حقوق ذکر کیے گئے کہ صحابہ کرام اس بات کی طرف
توجہ کرنے لگے کہ شاید ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں، کہیں ان کو وراثت میں حصہ بھی نہ دیا جائے، اتنے حقوق بیان کیے گئے۔ اسی طرح معاشرتی حقوق ہیں اور معاشی حقوق بھی ہیں۔ اگر وہ معاشی طور پر کسی اعتبار سے تنگ دست ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہے، غربت میں مبتلا ہیں، تو بھی ہمسائے کا حق رکھتے ہوئے اس کے ساتھ معاشی، معاشرتی اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری کو ہم اپنائیں گے۔ اور اگر ملکی سطح پر ہو تو پھر چوتھی چیز سیاسی طور پر بھی ہم ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے حق کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں۔ جی بالکل۔